دل میں ضرور ہونا چاہیے. کاش اپنے بیٹے کو بچپنے سے یہ سکھاتے کہ بیٹے تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اسلام کے فرمانبردار رہنا ہے، محمد کا غلام رہنا ہے. اگر یہ ہم نے بیٹوں کو تربیت دیا ہے، اگر یہ بیٹوں کو ہم نے سکھایا ہے، تو ہمارا بیٹا جوان بھی ہو جائے گا تو گھر میں رہے گا تو باپ کا وفادار ہوگا، مر کے گھر میں جائے گا تو رسول پاک کا وفادار ہو کے جائے گا. جب گھر میں رہے گا تب باپ کا وفادار ہوگا، اور یہاں سے دنیا سے جائے گا تو مصطفیٰ قبر میں آئیں گے، کہیں گے فرشتوں چھوڑو یہ محمد کا غلام آیا ہے. ضرورت ہے اسلام بتانے کی. کتنے لوگ ہیں، یہی ریزن ہے نا آج محفلوں سے ہمارے بچے دور ہیں. کتنے لوگ ہیں، چچا لوگ بیٹھے ہیں، ان کی عمر تو نہیں ہے. اگر اپنے بیٹے کو بچپنے سے ہم بتائے ہوتے، صحیح ایک باپ اور ماں بچے پیدا ہونے کے بعد بہت خوشیاں مناتے ہیں، منانے کے بعد جب بیٹا پڑھنے لگتا ہے باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، صاحب جوان کرتا ہے، انجینئر پروفیسر ساری چیزیں بناتا ہے. بنانے کے بعد جب وہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے، جوان ہونے کے بعد 22 سال 25 سال کی عمر ہو جاتی ہے نا، باپ کی خوشیاں اور بڑھ جاتی ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے صاحب کہ اب وہ جوان بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے ماں باپ دعائیں کرنے لگتے ہیں، اللہ میرا جوان بیٹا گھر سے نکل گیا ہے. وہ جہاں جس سفر میں جا رہا ہے نا، میرے بیٹے کو حفاظت کے ساتھ مولا لے جانا، حفاظت سے گھر پہنچا دینا. یہ ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں صاحب. جب بیٹا جس دن دولہا بنتا ہے، کل دیکھ لینا، ایک باپ کے دل کے دھڑکن سے پوچھنا، کل جس کا بیٹا دولہا بن کر کے کھڑا ہوگا، میں یا جس تخت پہ کھڑا ہوگا، کل جو دولہا کھڑا ہوگا، یا پھر محفل میں جو بیٹا دولہا بن کر کے بیٹھے گا، اس دولہے کی خوشی صاحب الگ ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے، ارے یار دولہے کی کیا اوقات ہے صاحب. جس لڑکی کے ہم اس لیے جاتے ہیں دولہا بن کر کے، صرف ایک لڑکی کو قبول کرنے کے لیے جاتے ہیں صاحب. ہمیں کیا پتا اس قبول میں کتنی درد چھپی ہوئی ہے، اس لفظ قبول میں کتنا مصطفیٰ نے برکتیں ڈال دی ہے صاحب. ہمیں کیا پتا صاحب، ورنہ اپنی زندگی کا جائزہ لے لو. آج ہم نے مصطفیٰ کی فرامین کو بھول بیٹھا ہے، آج اسلام کی فرامین کو اپنے پاؤں کے نیچے روک دیا ہے. آج ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہمارے وجہ سے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے. آج ہماری کردار کی وجہ سے کوئی بھی کتا میرے نبی کو پاؤں کر کے چلا جا رہا ہے. آج ہماری کردار کو دیکھ کر ولیوں کی زندگی میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، ہماری کتابوں کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، قرآن کی عصمت پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کاش اپنا کردار بہتر کر لے صاحب. سمجھ لینا جوانوں، یہ تیری کوئی اوقات نہ تھی کہ آج ہم قبول کہیں گے کسی دوسری لڑکی کو ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لاتا. لانے کے بعد اتنا محبت ہو جاتی، اس کے دل میں اتنا پیار ہو جاتا ہے تیرے لیے، صرف لفظ قبول ہے کہنے کے بعد وہ لڑکی اب تیری اتنا خدمت گزار ہو جاتی ہے. اب تو کہتا ہے تو چلتی ہے، تو کہتا ہے تو بیٹھتی ہے، تیرے اشارے سے سوتی ہے، تیرے اشارے سے تیرے گھر کا برتن صاف کرتی ہے، آپ تیرا کپڑا صاف کرتی ہے. آپ کہو کہ میری جوانی کا کمال ہے، یہ میری طاقتوں کا پاور ہے، یہ میرے حسن کا کمال ہے. میں کہتا ہوں تیرے حسن کا کمال نہیں ہے، تیری طاقتوں کا بھی پاور نہیں ہے، آپ تیری جوانی کی بھی طاقت نہیں ہے. مصطفیٰ نے کہا ہے لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور خود مصطفیٰ نے 25 سالہ عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سالہ خدیجہ کبریٰ کو قبول ہے کہا تھا. کہا لوگوں جو مصطفیٰ کے سنت کے مطابق اگر میری شادی کو اپنا لے گا اور قبول کہہ کر کے اپنے گھر میں بہو لائے گا، مصطفیٰ کی برکتیں اتنی ملے گی. اگر تو کہے گا تو تیری بیوی زندہ رہے گی، اگر تو کہے گا تو پھر مر کے بھی دکھا سکتی ہے. یہ قبول ہے میں بہت درد چھپا ہے. میرے آقا نے بھی 11 بیویوں کو قبول ہے کہا تھا. یہ اس کی برکتیں ہیں صاحب. ہاں کوشش کریں ہماری شادی مذہب اسلام کے مطابق ہو، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو. باتیں تو بہت ساری ہے، لیکن صاحب میں کہنا چاہوں گا ہم مذہب اسلام میں پیدا ہوئے، اپنی شادیوں میں جائزہ لیں کہ ہماری شادی سے، چونکہ شادی فرمایا گا برکت والی چیز ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری شادیوں سے خدا راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ہماری شادیوں سے، آج تو شادی ہوتی ہے گھروں میں تو رشتہ دار روٹھا ہو سب کو منا لیں گے، رشتہ دار روٹھا ہو شادیوں میں پیغام بھیجا جاتا ہے، چلو مان جاؤ نا بھائی بیٹے کی شادی کر رہا ہے، ہم نے رشتہ دار کو منا لیا. بھائی روٹھا ہو بھائی کو منا لیا، دوست روٹھا ہو ہم نے دوستوں کو اپنے بیٹے کی شادی میں منا لیا. ہاں صاحب سب کو ہم نے منا لیا، لیکن اپنے شادیوں کا جائزہ لے کیا ہماری شادیوں سے مدینے کا مصطفیٰ راضی ہے یا نہیں راضی ہے. سب کو تو منایا، لیکن جس کے بغیر اشارے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اسے ہم نے منایا نہیں منایا. ہم نے شادیوں کو اسلام سے ہٹ کر رہے ہیں صاحب. آج معاشرے کی اگر بات کروں، آج ہم اپنے معاشرے اور علاقوں کی بات کروں صاحب، دیہاتوں کی بات کروں، آج شادی لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی سنت ہے. علماء سے آپ نے سنا ہوگا یہ شادی مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن اسی شادی میں ایک اسلام کا ماننے والا بے حیائی کر رہا ہے. اسی شادی میں جو مصطفیٰ کی سنت ہے، اسی شادی میں
اسلام کا چاہنے والا اسی شادی میں شراب کا اڈوں کا بات کیا جاتا ہے, اسی شادی میں ڈی جے کے پروگرام رکھا جاتا ہے, ہاں اسی شادی میں آرکیسٹرا کی محفلیں رکھی جاتی ہے. صاحب میں کہنا چاہوں گا ہم تو اسلام میں پیدا ہوئے تھے, اس نبی کی امتی میں پیدا ہوئے ہیں. نکاح کرنا جس نبی کی سنت ہے, آج اس کی سنتوں میں ہم غیر خرافات پڑھ کر کے مصطفیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. صاحب اور زیادہ میں پڑھ کر کے بات کروں تو آج شادی ہمارے گھر میں ہو رہی ہے اور ڈی جے کا اہتمام, آرکیسٹرا کا اہتمام, ہمارے گھر کے بچے ڈانس کر رہے ہیں, باپ وہی کھڑا ہے, ہمارے گھر کی بیٹیاں ناچ رہی ہے, ماں وہی کھڑی ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو جائے. آپ نے سنا بھی ہوگا شادی برکت والی چیز ہے, شادی کرنے کے بعد گھر میں برکتیں ہو جاتی ہے, لیکن شادی کے بعد بھی پریشانیاں رہ جاتی ہے. شادی کے بعد بھی وہی مصیبتیں, وہی پریشانیاں. شادی کے بعد بھی باپ پریشان ہے, شادی کے بعد بھی وہ آپ کا بیٹا پریشان ہے, شادی کے بعد بھی مائیں پریشان ہے, آپ کے گھر والے پریشان ہیں. آپ کہیں گے مولانا آپ لوگ کا بیان ہے شادی برکت والی چیز ہے, لیکن شادی کے بعد بھی گھر میں پریشانی ہے, وہی نحوستیں ہے, وہی جھگڑا فساد ہے. میں نے کہا تھا بول تو نے بیٹے کی شادی کی تھی, کہا ہاں شادی تو کی تھی, کہا سنت مصطفیٰ کے مطابق کی تھی یا نہیں کی تھی, کہا یہ تو میں نہیں جانتا سنت کیا ہے. ارے باپ کو پتا نہیں شادی میں مصطفیٰ کی سنت کیا ہے, ایک ماں کو پتا نہیں بیٹے کی شادی کر رہا ہے مصطفیٰ کی سنت کیا ہے, ایک جو دولہا بن رہا ہے اسے پتا نہیں ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں نے کہا یہی تو ریزن ہے, کاش اگر اپنے بیٹے کی شادیوں میں خرافاتیں نہ کرتا, آرکیسٹرا کا اہتمام نہ کرتا, ڈی جے نہ بجواتا, اپنے گھر کے بچوں کو نہ نچواتا. خدا کی قسم جب ادھر شادی تیرے بیٹے کی ہوتی اپنے گھر کے افراد سے کہہ دیتا, اپنے بیٹے سے کہہ دیتا بیٹا کل شادی ہونے والی ہے اٹھ کر کے تھوڑا قرآن پڑھ لے, اپنی بیٹیوں سے کہتا قرآن پڑھ لے, اپنے گھر والوں سے کہتا ارے شادی سے پہلے قرآن پڑھ لے. خدا کی قسم جب قرآن پڑھ کر کے تیری شادی ہوتی مصطفیٰ کے سنت کے مطابق شادی ہو جاتی, شادی تیری ہوتی, برکتیں مدینے سے اتار دی جاتی. لیکن آج ہم نے نہیں چاہا ہماری شادیوں میں خرافات, ہماری شادیوں میں وہی بے حیائی. لوگ دیکھے تو کیا کہیں گے یار یہ تو جس طریقے سے ہم لوگوں کے مذاہب میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے مذہب اسلام میں بھی ہو رہا ہے. کیوں ہمارے وجہ سے اسلام بدنام ہوا, ہمارے وجہ سے میرے آقا بدنام ہو رہے, مصطفیٰ کی سنت بدنام ہو رہی ہے, ہمارے وجہ سے ہمارا خدا بدنام ہو رہا ہے, ہمارے وجہ سے لوگ ہماری کتاب قرآن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. صاحب آج بھی اپنا کردار بہتر کر لے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا شادی کرو میری طرح جس طریقے سے. صاحب آج میں کہنا چاہوں گا رشتے دیکھے جاتے ہیں, کل جس بیٹے کی شادی ہونے والی ہے رشتوں کا بھی انتظام دیکھا جاتا ہے, شادیوں کو ہم نے مشکل کر دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کر دو تاکہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے. دنیا سے برائی کا خاتمہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کر دو. لیکن آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا, آج ہم نے شادیوں کو مشکل کر دیا ہے. آج شادیوں میں دیکھیں کتنا خرچہ ہو رہا ہے. کیا ضرورت تھی یار, میرے آقا کے پاس بھی 4 بیٹیاں تھی, 4 بیٹیاں میرے آقا کے پاس تھی. اگر یہ بیٹیاں باپ کے لیے بوجھ ہوتی نا تو اللہ کبھی اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا نہیں کرتا. آقا کے پاس 4 بیٹیاں تھیں. دیکھیں کتنا سستا نکاح میرے آقا نے کیا ہے. ہاں صاحب اپنی شادی میرے آقا نے کی ہے, جانتے ہیں 25 سال عمر میں ہے, کریل جوان ہے میرے آقا, حسن میں بھی لاجواب ہے. اللہ فرما رہے میں نے کائنات میں اپنے محبوب سے خوبصورت دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. آج ہم دوسروں کے حسن میں فدا ہو جاتے ہیں, آج دوسرے کا حسن دیکھ کر ہم فدا ہو جاتے ہیں. کاش اگر آمنہ کے لال کا حسن دیکھ لیتے نا تو پھر دھڑکن کہتی کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. ہاں یہ حسن ہے. اللہ فرمائے میں اپنے محبوب سے حسن والا کسی کو نہیں بنایا. اور میرے آقا طاقت میں بھی کمی نہیں. آقا نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح ہوتا ہے. 1 نمبر مال کے بنیاد پر نکاح ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں. دوسرا نمبر حسن کے بنیاد پر نکاح ہوتا ہے. تیسری چیز اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خاندان کے بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے. چوتھی چیز میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دینداری کے بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے. 4 چیزیں آقا نے تذکرہ کیا ہے. 4 چیزوں کے بنیاد پر کوئی شخص نکاح کرتا ہے. 1 نمبر مال کی بنیاد پر, دوسرا نمبر حسن کے بنیاد پر, خوبصورتی کے بنیاد پر, تیسرا نمبر خاندانی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر, چوتھی چیز آقا نے ارشاد فرمایا دینداری کے بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے. تو آقا یہ 4 چیزوں کا تذکرہ کیے, کہا کرو تم چاروں دیکھو. آقا نے منع نہیں کیا, یہ 4 چیزیں دیکھنا یہ دیکھنا چاہیے, لیکن آقا نے فرمایا کہ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ دھیان, سب سے زیادہ توجہ ہمیں دینداری پر دینا ہے. سب سے زیادہ دھیان ان چاروں میں سے ہمیں دینداری پر دینا ہے.
سے زیادہ توجہ، سب سے زیادہ فوکس اگر ہمارا ہونا چاہیے تو دینداری پر ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے 4 چیزوں کے تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ تم دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ ہاں، دینداری کا تذکرہ میرے آقا نے کیا ہے۔ چاروں میں سے سب سے زیادہ فوکس آپ کو دینداری پر ہونا چاہیے، لیکن ہم نے چاروں میں سے سب سے زیادہ فوکس اپنے مال پر دیا ہے، آج کسی کے حسن پر دیا ہے، صاحب اس کے خاندان پر دیا ہے۔ آج رشتے ٹوٹنے بھی جاتے ہیں، لوگ دیکھنے جاتے ہیں، کسی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، جانے کے بعد لوگ اس کے گھر کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ہاں اس کے گھر کا اونچا نیچا دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد اگل بگل سے پتہ کرتے ہیں، صاحب بیک گراؤنڈ پتہ کرو، لڑکی کا بیک گراؤنڈ پتہ کر لو، دیکھ لو اس کا باپ کس فیکٹری میں کام کرتا تھا، لڑکی کے باپ کے دیکھ لو کس نوکری میں اس کا باپ فائز تھا، ہاں لڑکی کے باپ کا بیک گراؤنڈ جائزہ لیا جائے، اس کا باپ کون سی فیکٹری میں کام کرتا تھا، لڑکی کے مکان کے پیچھے گھوما جاتا ہے، اس کا مکان دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھ لو لڑکی کے پاس زمین کتنا ہے، ہاں صاحب آج سب کوئی دیکھتا ہے اس کا مکان کتنا اونچا ہے، لڑکی کے باپ کے پاس دولت کتنا ہے، ہم نے دولت کا پتہ تو لگایا ہے، صاحب اور آگے بڑھ کر کے میں بات کروں، لوگ کہتے ہیں دیکھ لو صاحب لڑکی دیکھنے کا سسٹم ہوا ہے، رول ہوا ہے، کوئی جاتا ہے لڑکی دیکھنے کے لیے، لڑکی کا دوپٹہ ہٹا کر کے دیکھا جاتا ہے، اس کا پیجامہ اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے، صاحب اس کے پیر کی ٹکنے دیکھا جاتا ہے، کوئی اس کے بال کا حسن دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی گردن کے اندر تک دیکھ رہا ہے، صاحب ہم نے تو بیک گراؤنڈ پتہ کیا ہے، لڑکی کے دوپٹے ہٹا کر کے بھی دیکھا ہے، ہم نے اس کے کپڑے کو ہٹوا کر کے دیکھا ہے، لڑکی کے بیک گراؤنڈ کو ہم نے دیکھا ہے، اس کے باپ کے دولت کو دیکھا ہے، اور آگے بڑھ کر کے میں بات کروں تیسری چیز ہم نے آقا کے فرمان کے مطابق لڑکی کا خاندان بھی دیکھا ہے، ہم نے یہ بھی پوچھا ہے بتا لڑکی کا ممہر کدھر ہے، ہاں یہ بتا لڑکی کا ماما کدھر رہتا ہے، یہ بتا لڑکی کا ماں کا مکان کہاں ہے، ہم نے ساری چیزوں کا بیک گراؤنڈ لے لیا، ہم نے یہ بھی ملا لیا، ارے یہ تو بتا لڑکی انصاری ہے یا نہیں، لڑکی پٹھان ہے یا نہیں، لڑکی ترکی ہے یا نہیں، ہاں لڑکی سبزی فروش ہے یا نہیں، ہم نے سارے چیزوں کا پتہ لگا لیا ہے، لیکن پتہ نہیں لگایا، تو اس چیز کا پتہ نہیں لگایا کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں، ہم نے تو پیچھے گھوم کر کے اس کا زمین کا جائزہ لے لیا ہے، ہم نے اگل بگل سے لڑکی کا مال پتہ کر لیا ہے، لڑکی کے باپ کا کمائی پتہ کر لیا ہے، ہم نے تو اس کے دوپٹے ہٹا کر لڑکی کا حسن دیکھ لیا ہے، اس کے سلفوں کی سائے، اس کے سلفوں کا اسٹائل ہم نے دیکھ لیا ہے، ہاں اس کو چلا کر کے چلنے کی ادائیں دیکھ لیا ہے، ہاں صاحب اس کا خاندان ہم نے پتہ کر لیا ہے، لڑکی انصاری ہے یا نہیں، لڑکی کا ماما کدھر رہتا ہے، ہم نے تینوں چیزوں کا پتہ لگا لیا ہے، لیکن نہیں لگایا جاتا ہے تو یہ قرآن پڑھی ہے یا نہیں اس کا پتہ نہیں لگایا جاتا ہے، یہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں اس کا پتہ نہیں لگایا جاتا ہے، اس کے بدن میں پورا کپڑا رہتا ہے یا نہیں اس کا پتہ نہیں لگایا جاتا ہے، خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا آقا کے فرمان کے مطابق نکاح کر لے، جانا لڑکی کے پاس تو پہلے اس کا مال نہ دیکھنا، اس کا حسن نہ دیکھنا، اس کا خاندان نہ دیکھنا، ہاں صاحب جانا تو اگل بگل سے پتہ کر لینا، اور لوگوں بتاؤ یہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں، کنیز فاطمہ میں پڑھنے والی ہے یا نہیں، یہ قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں، یہ نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں، کہیں بے پردہ مارکیٹ میں گھومنے والی تو نہیں ہے، کہیں انسٹاگرام پہ ریل بنانے والی تو نہیں ہے، کہیں فیس بک پہ اسٹیٹس لگانے والی تو نہیں ہے، ہاں کہیں چیٹنگ کرنے والی تو نہیں ہے، خدا کی قسم لڑکی کا بیک گراؤنڈ پتہ کر لے اور جان جا یہ لڑکی کنیز فاطمہ ہے، قرآن بھی پڑھنے والی ہے، نماز بھی پڑھنے والی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے، سمجھ لینا یہ لڑکی عام نہیں ہے، یہ کنیز فاطمہ ہے، اس لڑکی کو بھلے دولت ہو یا نہ ہو، زمین ہو یا نہ ہو، حسن ہو یا نہ ہو، خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا ہو یا نہ ہو، اگر دینداری ہے تو اپنے گھر کا بہو بنا لینا، جب آپ کے گھر میں وہ لڑکی آئے گی بھلے لڑکے دوسرے کی ہوگی، ارے قدم اس لڑکی کا ہوگا، آپ کے گھر میں قدم اس کا بعد میں آئے گا، اللہ کی برکت پہلے آ جائے گی۔ ہم نے سارے چیزوں کا پتہ لگا لیا، سارے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیا، لیکن نہیں دیکھا تو ہم نے کنیز فاطمہ نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا تو کردار فاطمہ میں پلنے والی لڑکی نہیں دیکھا۔ صاحب جوانوں کا ڈیمانڈ ہوتا ہے مہمانوں جانا تو دیکھ لینا لڑکی کا ہونٹ گلابی ہے یا نہیں، اس کی آنکھیں نشیلی ہے یا نہیں، ہاں اس کی بال ریشم کی طرح ہے نہیں، دیکھ لینا سیریل کی اداؤں کی طرح چلنے والی ہے یا نہیں۔ آج گھروں کی حالات میں بتا رہا ہوں صاحب، آج معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، کاش تو نے ان تمام دنیا کے اسٹائلوں کو اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ دیتا، یہ دیکھ لیتا، دیکھنا کون لڑکی کردار فاطمہ میں پلنے والی ہے، ہاں کس کے سروں سے دوپٹے نیچے نہیں آتے ہیں، کون لڑکیاں جو گھر میں رہتی ہے اور عورت کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے، نماز کی ادائیگی ہے، کون لڑکیاں نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن آج ہمیں دنیا کے چکر میں، آج مال کے نشے میں ہم نے بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا ہے، آج ہم نے دنیا کے ایشویشن کے چکر میں، دنیا کی
اسٹائل میں ہم نے بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا ہے. کیوں زیادہ اگر ڈیمانڈ ہوگا میری بیٹی کا زیادہ مانگ ہوگا, اگر بیٹی MBBS ہو جائے گی تب, اگر بیٹی کا زیادہ ڈیمانڈ ہوگا بیٹی ڈاکٹر ہو جائے گی تب, بیٹی کا زیادہ ڈیمانڈ ہوگا بیٹی انجینئر بن جائے گی تب. لیکن کیا پتا صاحب, آپ کو کیا پتا جو بیٹی آج انجینئر بننے کے لیے جا رہی ہے, جو ڈاکٹر بننے جا رہی ہے, جو کلکٹر بننے جا رہی ہے, کامیاب تو 2% ہوتی ہے لیکن 98% بیٹیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہی بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہے. ہاں صاحب, جب معاشرے کی حالات کو دیکھتی ہے, فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی ہے, فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی ہے, اب وہ لڑکی دیکھتی ہے صاحب میرا باپ بہت کمزور ہے, میرے باپ کے پاس مال نہیں ہے. ہاں صاحب, آج کے دور کے ہم نے اسلام میں پیدا ہونے والے نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا ہے, ہم نے شادیوں کو مشکل کر دیا ہے, جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں اب آپ کے گھر سے نکل رہی ہے. یہ سوچ لیتی ہے میرے باپ کے پاس تو دولت نہیں ہے کہ کسی کو پیسہ دے کر کے داماد خرید سکے گا, میرے باپ کے پاس تو مال نہیں ہے. وہی لڑکیاں آج اپنے باپ کے قریبی کی وجہ سے بھگ رہی ہے, آج اپنے باپ کے قریبی کی وجہ سے مر جانے پر مجبور ہو رہی ہے, اپنے باپ کے قریبی کی وجہ سے آج وہی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے. صاحب میں کہنا چاہوں گا آج بھی نکاح کو آسان کر دو اور ایسی ڈگریوں کے چکر میں نہ رہو جن ڈگریوں نے تیرے لڑکی کو آج بھگایا جا رہا ہے, تیرے لڑکی کو ستایا جا رہا ہے, تیرے لڑکی کو مرتد کیا جا رہا ہے. ان ڈگریوں سے تو بہتر ہے کنیز فاطمہ کی ڈگری دلا دو. خدا کی قسم, جب کنیز فاطمہ کی ڈگری آپ کے بیٹی کے پاس ہوگی تو کوئی لالچ دے گا یا پھر غریبی کے ڈر سے وہ بھاگ کر کے نہ جائے گی, اپنا جان نہ دے گی, بلکہ وہ جان دے سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی ہے. ساری دنیا کی لڑکیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرے گی, ارے جان لڑکیوں دنیا کی دولت مجھے مبارک ہو, آمنہ کی لال کی محبت مجھے مبارک ہو. ہمیں تو پیغام دینا چاہیے, لیکن آج ہم ہی نے شادی کو مشکل کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے آج قوم کی بیٹیاں رو رہی ہے, تڑپ رہی ہے, آج مرتد ہو رہی ہے, کتنا اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہے. صاحب اس کا ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. کب تک سسر کا لیا ہوا کھائیں گے, کب تک ہم شادیوں کو مشکل کریں گے. میرے آقا نے بھی شادی کی ہے, 4 بیٹیوں کا نکاح میرے آقا نے کیا, جس میں سے آپ جانتے ہوں گے سب سے پیاری بیٹی کو, سب سے پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ عابدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے. حضور نے کتنا سستا نکاح کیا, بڑے بڑے کروڑ پتی آئے تھے فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں. حالانکہ آقا کے پاس کسی چیز میں کمی نہیں ہے, طاقت میں میرے آقا کے پاس, میرے آقا سے طاقتور اس دنیا میں رب نے کسی کو نہیں بنایا ہے. حسن میں بھی میرے آقا کمی نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے محبوب سے حسن والا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا ہے. ہاں میرے آقا نہ مال میں کمی ہے نہ حسن میں کمی ہے, اور خاندان تو پھر پوچھئے مت, خاندان بھی لاجواب ہے. ہاں خاندان قریش سے بڑا کائنات میں کسی کا خاندان نہیں ہے. تو میرے آقا نہ مال میں کمی ہے نہ حسن میں کمی ہے. حسن کا یہ عالم ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کی نمک کی قسم ہے, ملی ہے دل آرام ہمارا نبی. یہ حسن ہے مصطفیٰ کا, یہ حسن لاجواب, جو بھی دیکھتا تھا مصطفیٰ کو دیکھتے رہ جاتا تھا. اپنا تو دور کی بات ہے, غیر بھی میرے آقا کو دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے. ہاں یہ حسن تھا میرے آقا. لیکن دیکھیے نہ مال میں کمی ہے نہ حسن میں کمی ہے نہ خاندان میں کمی ہے, اور دینداری تو پوچھئے مت. اللہ نے سراپا دین دے کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے. اگر دین کی شروعات ہوتی ہے تو آمنہ کے لال سے ہوتی ہے. ہاں مکمل دین دے کر, مکمل دین بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے, تو کسی چیز میں کمی نہیں ہے. لیکن آقا شادی کرنے جا رہے ہیں, 25 سال کا جوان ہو گئے. جوانی کے عالم میں سوچئے کہ میرے آقا کتنا خوبصورت لگ رہے ہوں گے. ہاں بچپنے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے حضور کی ماں کہتی ہے کہ میں جب جھولے میں اپنے بیٹے کو رکھتی تھی نا, بیٹے محمد کو رکھتی تھی, تو بچپنے میں میرا بیٹا انگلی جدھر کرتا تھا نا آسمان کا چاند ادھر ہوتا تھا. ہاں چاند پہ آج جا رہی ہے دنیا تو ہمیں تعجب ہو رہا ہے. ابھی انڈیا والا کیا تھا نا چندریان, ہم نے بہت ناز کیا, اسٹیٹس بھی لگایا الحمدللہ کہ چلو بھائی بھارت کا ایک شخص ہے جو چلا گیا ہے چاند پر. ہمیں نے تعجب کیا ہے صاحب. امریکہ کا کچھ دن پہلے گیا تھا, ہم نے تعجب کیا تھا, ارے یار یہ چاند پر چلا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں یار تم نے تو دیکھا ہے کسی کے اسٹائل کو, چاند پر گئے ہوئے وہاں جھنڈا لگا کر کے آنے والوں کو تم نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں لگایا تھا, اپنے فیس بک اسٹیٹس میں شیئر کیا تھا. ہاں صاحب میں کہنا چاہوں گا یوٹیوب پہ تم نے شیئر کیا تھا, لیکن کاش تو نے دنیا کے اسٹائل کو تو دیکھا ہے. یہ دیکھ کر تو نے تعجب کیا ہے. اپنے بیٹے کو بتا دیتا بیٹے تو نے 1450 سال کے باپ دیکھ
رہے ہو کہ چاند پر کوئی جا رہا ہے. ارے 1450 سال پہلے اپنے بیٹے کو بتاتا, بیٹے یہ تعجب کی بات نہیں ہے, تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 1400 سال پہلے ایک ذات تھی جس نے زمین سے اشارہ کیا تو چاند کو ٹکڑا کر دیا تھا. یہ تعجب کی بات ہے. لیکن آج ہم نے دوسرے کا اسٹائل دیکھا تو تعجب. آمنہ کے لال کے اسٹائل پہ فدا ہوگا یار, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, مر کے آخرت بھی بہتر ہو جائے گا. ہاں بس زندگی ملی ہے محبوب کے سکے میں, تو میرے آقا سے طاقتور کوئی نہیں ہے دنیا میں. لیکن پیار بھی ہوتا ہے نا چند چیزوں کی بنیاد پر. حسن اچھا ہو تو کسی کو پیار ہو جاتا ہے, دولت زیادہ ہو تو پیار ہو جاتا ہے, اگر خاندان خوبصورت ہو تو بھی پیار ہو جاتا ہے. یعنی خوبیاں ڈھونڈتا ہے. پیار کرنے کے لیے کسی کے اندر خوبی ہونا چاہیے, اور تمام خوبیوں کا سراپا میرے محبوب کو رب نے بنایا ہے. ہاں پیار ہونے کے لیے خوبی ہونا ضروری ہے, صاحب اسے کہا جاتا ہے. لیکن آمنہ کی لال کے اندر تمام تر خوبیاں تھی صاحب. دولت میں کمی نہیں, حسن میں کمی نہیں. دولت کا یہ عالم تھا نا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی پیاری بیوی سید عائشہ سچے باپ کی سچی بیٹی فرماتی ہے, ایک دن میرے سرتاج نے کہا تھا عائشہ جانتی ہو میرے پاس کتنا دولت ہے؟ کہا عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے آج تک تو دیکھی نہیں آپ کی دولت کو. کہاں ہے دولت؟ کہا کہ جانتے ہو رب نے مجھے اتنا پاور دیا ہے, اگر مکے کے جتنے پہاڑ ہیں نا, اگر میں اشارہ کر دوں تو تمام پہاڑ محمد کے قدموں میں دولت بن جائیں گے. طاقت کا یہ عالم, اس سے طاقتور, اس سے دولت مند کون تھا؟ آج رشتہ دیکھنے ہم جاتے ہیں, سب سے پہلے باپ اپنا اسٹیٹس بتاتا ہے. سنو میں فلاں فیکٹری میں رہتا ہوں, میرا باپ فلاں فیکٹری میں رہتا ہے, ہاں میرا بھائی فلاں فیکٹری میں رہتا ہے, میرا بیٹا فلاں فیکٹری میں کام کرتا ہے. ہم تو لڑکی کے باپ سے, ایک غریب لڑکی کے باپ سے, باپ بھی اپنا اسٹیٹس بتا رہا ہے, بھائی بھی اپنا اسٹیٹس بتا رہا ہے, ہاں گھر والے لوگ بھی اپنا اسٹیٹس بتا رہے ہیں, تاکہ لڑکی والا پہلے ہی سوچ لے گا ارے بھائی ہائی کوالٹی کے لوگ آ گئے ہیں, ہائی کوالٹی کے لوگ آئے ہیں, بیٹیوں کو کیسے رخصت کیا جائے گا. صاحب ہم تو پہلے اپنا اسٹیٹس بتاتے ہیں. کاش میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کی زندگی کو فالو کر لیتا. اسٹیٹس میں بھی لاجواب ہے مصطفیٰ, کردار میں بھی لاجواب ہے مصطفیٰ, حسن میں بھی لاجواب ہے مصطفیٰ, دولت میں بھی لاجواب ہے مصطفیٰ, خاندان میں بھی لاجواب ہے مصطفیٰ. لیکن جانتے ہو جب 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کبریٰ جیسی عورت کا پیغام آیا تھا, یا رسول اللہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. مصطفیٰ کی عمر 25 سالہ ہے, کریئر جوان ہے مصطفیٰ, خوبصورت ہے مصطفیٰ, لاجواب ہے مصطفیٰ. لیکن جانتے ہو مکے کے سب سے بڑی سردارہ کا پیغام آیا تھا, سیدہ خدیجہ کبریٰ کا پیغام آیا تھا. وہ پیغام بھیجی تھی اے عبداللہ کے بیٹے میں تو ارادہ کر چکی ہوں, میرا 2 شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, میں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہوں, میری عمر 40 سالہ ہو گئی ہے, لیکن میں ارادہ کر لی تھی اب تیسری شادی میں نہیں کروں گی. لیکن اے عبداللہ کے بیٹے جب سے میں نے تجھے دیکھا ہے نا, میرا دل تجھ پر آ گیا ہے, میں تیرے اوپر فدا ہو گئی ہوں. ہاں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جیسے کائنات میں نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے. ہاں صاحب جب خدیجہ کا پیغام آتا ہے 40 سالہ عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کا پیغام آیا ہے. مصطفیٰ نے اپنے چچا کے ذریعے قبول کیا ہے, اس رشتے کو قبول کیا ہے, نکاح ہو جاتی ہے. لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا ہے, لوگ بول مارنے لگے ہیں, لوگ اعلان کرنے لگے مکے میں, یہ تانا دینے لگے دیکھو محمد خدیجہ کے مال کی وجہ سے نکاح کیا تھا, محمد نے 40 سالہ آخر 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت سے کیوں نکاح فرمایا تھا. عبداللہ کے بیٹے نے 40 سالہ عمر کے خدیجہ سے کیوں نکاح کیا تھا. ارے مصطفیٰ حسن میں بھی لاجواب ہے, دولت میں بھی لاجواب ہے, خاندان میں بھی لاجواب ہے, لیکن بیوہ 2 مرتبہ ہونے والی عورت سے نکاح کیوں فرمایا تھا. تو اس وقت کی حالات یہ تھی صاحب جس بیوی کا شوہر مر جاتا تھا اس کے شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی چولہے پہ جلا دیا جاتا تھا. بیواؤں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی, بیواؤں کا کوئی عزت کرنے والا نہیں تھا. جس کا شوہر مر جاتا تھا اس بیوی کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا, اسے کھانا نہیں دیا جاتا تھا, اسے منحوس سمجھا جاتا تھا. ہاں صاحب جب لوگوں نے تانا دینا شروع کیا آخر مصطفیٰ نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ سے نکاح کیوں فرمایا. تو مصطفیٰ نے اعلان کیا لوگوں ارے جانتے ہو مکے کی حالات ہے, بیواؤں کی عزت نہیں ہو رہی ہے, بیواؤں کو مار دیا جا رہا ہے, چیتے پہ چلا دیا جا رہا ہے. تب مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا میں خدیجہ سے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی, میں نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ سے نکاح اس لیے لیا تھا. آج دنیا نکاح کر رہی ہے, کوئی اپنے خواہشوں کے مطابق نکاح کر رہا ہے, کوئی اپنے مرضی کے مطابق نکاح کر رہا ہے, کوئی اپنے مزہ کے لیے نکاح کر رہا ہے, کوئی اپنے کام دھندا کے لیے نکاح کر رہا ہے. مصطفیٰ نے کہا تھا کائنات نکاح کرتی ہے,
کے لذتوں کے لیے، لیکن مصطفیٰ نے بیوہ سے نکاح کیا تھا یہ بیوہ کی عزت کے لیے۔ 25 سالہ عمر میں میرے آقا نے کہا تھا کائنات نکاح کرتی ہے اپنی خواہش کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نکاح کرتی ہے، لیکن محمد صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ کائنات کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ سے نکاح فرما کر آج بیواؤں کی عزت کو بلند کر دیا ہے میرے آقا نے۔ ہاں اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کے منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، خود رب کائنات نے روشن کیا جسے بھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہاں یہ مصطفیٰ ہے، اپنا اسٹیٹس نہیں بتایا خدیجہ کو، نکاح کرنے کے لیے تیار، نکاح بھی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ پہلی شادی تھی 25 سالہ عمر میں، 40 سالہ خدیجہ سے، باتیں تو بہت ساری ہو جائے گی، 9 بجے میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ تمام مسلمانوں کو ایک بنائے مسیح کے ماضی میدان کے غازی بنائے۔ استغفر اللہ رب العزت ذنبی و اتوب الیہ، نئی جنت پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیجیے۔